میں چھت پر کپڑے سکھا رہی تھی جب اچانک ہی میری نظر ساتھ والے گھر کے صحن پر پڑی تھی۔ وہ ایک نوجوان لڑکا تھا جو کرسی پر بیٹھ کر بڑی پرشوق نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں بری طرح گھبرا گئی اور فوراً ہی دیوار سے پیچھے ہوئی تھی۔ حیرت سے سوچتی ہوئی نیچے آئی کہ یہ گھر تو اتنے سالوں سے خالی پڑا تھا، پھر کون یہاں آ کر رہ رہا تھا؟ تبھی میری سوتیلی ماں کے چیخنے کی آواز آئی تھی، جلدی کپڑے دھو لے کہ سارا دن اسی میں لگی رہے گی، دوسرے کام تیرا باپ کرے گا۔ میں ہڑبڑا کر ہاتھ چلانے لگی۔ صبح 6 بجے تو میں نے مشین لگائی تھی۔ پورے ہفتے کے کپڑے دھونا آسان نہ تھا، جبکہ ساتھ میں کوئی مدد بھی نہ کرواتا تھا۔ حالانکہ میری دونوں سوتیلی بہنیں اب جوان ہو گئی تھیں، وہ چاہتیں تو میرے ساتھ کام میں ہاتھ بٹا سکتی تھیں، لیکن وہ تو کسی کام کو ہاتھ لگانا گناہ تصور کرتی تھیں۔ میں جلدی جلدی کپڑے دھونے لگی کیونکہ ابھی ناشتہ بھی بنانا تھا۔ صبح کے 8 بجے تھے اور ابھی سوتیلی ماں ہی اٹھ کر آئی تھی۔ دونوں بہنوں کو بھی صبح اٹھتے ہی ناشتہ چاہیے ہوتا۔ پھر میں نے مشین میں کپڑے ڈالے اور کچن میں آ گئی۔ جلدی جلدی آٹا گوندھ کر پراٹھے بنانے لگی۔ چائے بھی میں نے اوپر چڑھا دی ہوئی تھی۔ میں نے دیکھا میری سوتیلی ماں ابا سے میری شکایتیں کر رہی تھی کہ تمہاری بیٹی کسی کام کو ہاتھ نہیں لگاتی، بس کسی کام کا کہو تو کر لیتی ہے ورنہ اپنے کمرے میں گھس جاتی ہے۔ ان کے اس سفید جھوٹ پر میں اندر ہی اندر کھول رہی تھی، لیکن ہمیشہ کی طرح منہ پر چپ کا تالا تھا، اور یہ آج سے تو ایسا نہ تھا۔ جب اماں مری تو میں فقط 5 سال کی تھی۔ ابا اس وقت کم عمر اور خوبصورت نوجوان تھے۔ اماں کو مرے ہوئے 2 مہینے بھی نہ ہوئے جب پڑوس میں رہنے والی ایک طلاق یافتہ لڑکی، جس کی پہلے سے ہی 2 بچیاں تھیں، جو تقریباً میری ہی ہم عمر تھی، اس نے ابا کے ساتھ نکاح کر لیا۔ میں سرخ جوڑے میں ملبوس اس دلہن کو دیکھتے جا رہی تھی جو مجھے شرر بار نگاہوں سے گھور رہی تھی، لیکن مجھے اس کی نگاہوں کا مطلب نہ سمجھ آیا تھا۔ میں تو بڑے شوق سے اسے دیکھے جا رہی تھی، جو مجھے بہت اچھی لگی تھی، لیکن فقط 2-3 دن تک ہی وہ میرے ساتھ ٹھیک رہی۔ اس کے بعد اس نے سوتیلی بیٹی سمجھ کر مجھ پر ستم اٹھانے شروع کر دیے۔ اب وہ پورے گھر پر قبضہ کر چکی تھی۔ میں جب بھی اپنی کسی ضرورت کا اسے تقاضا کرتی تو وہ اپنی مار سے ہی مجھے نوازتی۔ باپ کے سامنے بولنا تو گویا میں نے چھوڑ ہی دیا تھا۔ میں دیکھتی تھی کہ ابا اس کے حسن کے جال میں پھنس چکے تھے اور اپنی سوتیلی بیٹیوں کو زیادہ چاہنے لگے تھے۔ اس بات نے مجھے بہت دکھ پہنچایا تھا، یوں میں نے اپنی ضرورتوں کا کہنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ اس کی دونوں بیٹیاں بڑی عیش میں رہ رہی تھیں، لیکن میری زندگی بہت مشکل ہوتی جا رہی تھی۔ کہنے کو تو وہ ابا کی سوتیلی بیٹیاں تھیں، لیکن ابا مجھے چھوڑ کر اس کی بیٹیوں کو چاہنے لگے تھے۔ میں ایک سرکاری اسکول میں پڑھ رہی تھی، جبکہ وہ دونوں ایک پرائیویٹ اسکول میں تعلیم حاصل کرنے جاتی تھیں۔ پھر میٹرک کرنے کے بعد ایک دن ابا مجھے کہنے لگے کہ اب پڑھائی چھوڑ دو اور گھر کا کام کاج سنبھال لو۔ میں دل میں سوچنے لگی کہ میری دونوں سوتیلی بہنیں تو کالج میں داخلہ لے چکی ہیں، پھر میرے لیے ابا نے پڑھائی چھڑوانے کا کیوں فیصلہ کیا؟ میں جانتی تھی کہ یہ سب وہ میری سوتیلی ماں کے کہنے پر کر رہے ہیں۔ میں ابھی 16 سال کی ہی تھی، لیکن پورے گھر کی ذمہ داری میرے کندھوں پر آ گئی تھی، پھر چاہے وہ کپڑے دھونے ہوں یا کھانا پکانا ہو یا پھر صاف صفائی ستھرائی۔ میری دونوں بہنیں تو ایسے اپنی زندگیاں گزار رہی تھیں، انہیں ہر چیز پکی پکائی اور صاف ستھری مل جاتی تھی۔ ایک میری ہی زندگی تھی جو صرف ایک قید خانہ بن کر رہ گئی تھی۔ میں صبح 6 بجے اٹھتی اور رات گئے تک کی فارغ ہوتی تھی۔ پورا دن کام کرنے میں ایسے گزرتا کہ پتہ ہی نہیں چلتا۔ میرے پاس اتنا وقت بھی نہ ہوتا تھا کہ میں سکون سے بیٹھ کر اپنے بال سیدھے کر لوں یا پھر نہا دھو کر کپڑے ہی بدل لوں۔ میں اتنا کام کرتی تھی، لیکن اگر مجھے تھوڑی سی بھی غلطی ہو جاتی تو وہ ایک کی چار لگا کر میرے ابو کو شکایتیں سناتی۔ کبھی کبھی تو میرا دل چاہتا تھا کہ اس گھر کو چھوڑ کر ہی کہیں دور چلی جاؤں، کسی یتیم خانے یا شیلٹر ہوم میں پناہ لے لیتی ہوں۔ کم از کم اس عذاب بھری زندگی سے تو جان چھوٹے گی۔ لیکن میں اتنی ڈرپوک تھی کہ گھر سے باہر بھی قدم نہ رکھتی تھی۔ جب سے اسکول چھوڑا تھا میں نے آج تک باہر کی دنیا نہ دیکھی تھی۔ ہمارے گھر کے برابر میں ہی ایک خالی مکان تھا جو برسوں سے خالی تھا۔ اسے بچپن سے ہی ہم خالی دیکھتے آئے تھے، لیکن آج اس میں ایک نوجوان کو دیکھ کر میں حیران سی رہ گئی تھی۔ ایسے لگتا تھا جیسے کوئی خاندان یہاں پر آ کر بس گیا ہے۔ آج صبح 6 بجے سے میں کپڑے دھونے میں مصروف تھی۔ کپڑوں کا ایک ڈھیر تھا جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ دوسری طرف میرے اوپر ناشتہ بنانے کی ذمہ داری کے علاوہ گھر کا پورا کام بھی تھا۔ پھر وہ دونوں مہارانیاں بھی اٹھ کر آئیں اور مجھ سے ناشتہ مانگنے لگی تھیں۔
میں نے کپڑے دھونا چھوڑ کر اب ناشتہ بنانا شروع کر دیا تھا۔ جانتی تھی کہ ذرا سی بھی تاخیر ہو گئی تو انہوں نے آسمان سر پر اٹھا لینا ہے۔ محلے پڑے اس کی کوئی عورت آتی تو میری سوتیلی ماں کو کہتی کہ ماشاءاللہ تمہارا بھی شہلا کی بیٹی کتنی خوبصورت ہے۔ شہلا میری سگی ماں کا نام تھا۔ میں جانتی تھی کہ میں اپنی ماں پر ہی گئی تھی، جبکہ میری دونوں سوتیلی بہنیں بالکل اپنی ماں جیسی تھیں، سانولی رنگت اور موٹے موٹے نین نقش۔ میں ان میں سے الگ ہی نظر آتی تھی اور یہ سن کر میری بہنیں اور ماں جل جاتی۔ وہ مجھے فوراً ہی وہاں سے چلے جانے کا کہہ دیتی تھیں۔ اتفاق کی بات یہ تھی کہ میری سوتیلی ماں سے میرے باپ کی کوئی اولاد نہ ہوئی۔ شاید قدرت کو یہی منظور تھا۔ ان کی دوسری شادی کرنے کا بھی کوئی فائدہ نہ ہوا تھا، کیونکہ انہوں نے صرف ایک بیٹے کی خاطر ہی دوسری ماں سے شادی کی تھی۔ یوں 2 بچیوں کے ساتھ ایک بیوی کی ذمہ داری بھی ان کے کندھے پر آ گئی تھی۔ ابو کا چھوٹا سا کپڑے کا کاروبار تھا، اسی سے ہی گھر کا گزارا ہوتا۔ میں دیکھتی وہ میرے باپ کی کمائی پر عیش کر رہی تھی، نئے نئے کپڑے خرید کر لاتی، پھر انہیں پہن کر اپنے رشتہ داروں میں چلی جایا کرتی تھی، جبکہ میرے کپڑے نہ تو سردیوں میں بنتے تھے اور نہ ہی گرمیوں میں، بلکہ اپنی بہنوں کی اترن ہی میرے نصیب میں لکھی ہوتی۔ یوں میرے سگے باپ کی کمائی وہ سوتیلی ہو کر بھی خوب اڑا رہی تھی۔ آج بھی وہ تینوں کپڑے خریدنے بازار گئی ہوئی تھیں، جبکہ میرے اوپر پورے گھر کی ذمہ داری تھی۔ میں جلدی جلدی کام نپٹاتی، پھر اچانک ہی مجھے سیڑھیوں پر آہٹ سی محسوس ہوئی، جیسے وہاں کوئی چل رہا ہو۔ شام کا وقت ہونے والا تھا۔ میں نے سیڑھیوں کی طرف جا کر دیکھا تو میں حیران رہ گئی۔ وہاں کا دروازہ کھلا پڑا تھا، جیسے کوئی ابھی ابھی اوپر گیا ہو۔ میرے دل میں خدشہ تھا، کیونکہ میں گھر پر اکیلی تھی، اس لیے گھبرا گئی کہ کہیں کوئی چور ڈاکو نہ ہو۔ یہی سوچ کر جلدی سے سیڑھیاں چڑھ کر گئی اور دروازہ بند کرتے ہی جب میں نے کالے لباس میں ملبوس کسی نوجوان کو وہاں اپنی چھت پر کھڑے ہوئے دیکھا۔ وہ پیٹھ موڑ کر کھڑا تھا۔ تبھی میں نے اسے آواز لگائی، کون ہو تم؟ یہاں کیسے آئے؟ اس نے تبھی پلٹ کر دیکھا۔ میں جیسے پتھر ہو گئی۔ اس کی بالکل سفید آنکھیں اور اکڑے ہوئے نین نقوش اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ وہ انسان ہرگز نہیں تھا۔ پھر میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ وہاں سے غائب ہو گیا۔ میں دل تھامے نیچے آ گئی۔ بڑی مشکل سے میں نے چھت کا داخلی دروازہ بند کر دیا۔ اچانک ہی میرے ذہن میں جھماکا ہوا اور ایسی ہی شکل والے نوجوان کو تو میں نے برابر والے گھر میں دیکھا تھا۔ میں حیران پریشان سی گھر کے کام کاج نمٹانے لگی۔ اس نوجوان کا یوں غائب ہو جانا مجھ سے ہضم نہ ہوا تھا۔ پھر شام کو اماں اور بہنیں لوٹ آئی تھیں۔ وہ اپنے لیے نئے نئے سوٹ لے کر آئی تھیں۔ دیکھ دیکھ کر خوش ہوئے جا رہی تھیں۔ میں ان کی شاپنگ دیکھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ جانتی تھی کہ وہ میرے لیے ایک ٹکے کی چیز نہ لائی ہوں گی۔ ایک عرصہ ہوا تھا میرے باپ نے مجھے خرچہ دینا چھوڑ دیا تھا۔ پہلے تو وہ چند پیسے میرے ہاتھ پر رکھ دیا کرتے تھے، لیکن جب سے میں نے ان کا رویہ بدلتے ہوئے دیکھا، میں نے ان سے پیسے مانگنا ہی چھوڑ دیے تھے۔ میں رات کا کھانا بنا رہی تھی جب میری سوتیلی ماں میرے سر پر آ کھڑی ہوئی اور کہنے لگی، آج 2 روٹیاں اضافی بنیں گی۔ میں حیران ہو گئی، شاید کوئی مہمان آ رہا تھا۔ پھر وہ خود ہی کہنے لگی، برابر میں ایک لڑکا رہنے آیا ہے، اس کے ساتھ کوئی بھی نہیں رہتا، وہ اکیلا ہے۔ تمہارے باپ نے اسے کھانا کھلانے کی ذمہ داری لی ہے، بدلے میں وہ مناسب پیسے دے گا۔ میں جانتی تھی کہ یہ منصوبہ میری سوتیلی ماں کا ہی ہوگا، کیونکہ وہ بلا کی لالچی عورت تھی۔ پھر میں نے کھانا بنانے کے بعد کچن میں رکھ دیا۔ سوچ رہی تھی کہ وہ خود ہی نکال کر دے گی، لیکن حیران رہ گئی جب اس نے کہا کہ جاؤ برابر میں جو نوجوان ہے اسے کھانا دے کر آ جاؤ۔ وہ کیسے مجھے اکیلی کو کسی پرائے مرد کے پاس بھیج سکتی تھی؟ مجھے بہت غصہ آیا، اس لیے میں نے جانے سے انکار کر دیا۔ اس کا غصے سے برا حال ہو گیا، کیونکہ میں نے کبھی اتنی جرت نہ کی تھی کہ میں اس کی بات سے انکار کر دیتی۔ پھر اس نے اپنی بیٹی کو کہا کہ جا کر کھانا دے آؤ۔ جب وہ واپس آئی تو خوشی سے اس کا چہرہ لال تھا۔ اپنی ماں سے کہنے لگی، اماں وہ نوجوان تو بہت خوبصورت ہے، اچھا ہوا تم نے مجھے بھیج دیا۔ اس کی ماں اس کی بات سن کر ہنسی، پھر کہنے لگی، چل شیطان کہیں کی، تو ہر نوجوان پر ہی لٹو ہو جاتی ہے۔ میں ان کی واہیات گفتگو سن رہی تھی، پھر خاموشی سے اپنے کمرے میں آ گئی۔ میں سوچنے لگی تھی کہ وہ سفید آنکھوں والا نوجوان انسان ہے یا کوئی بھوت، کیونکہ وہ میری آنکھوں کے سامنے غائب ہوا تھا۔ ایک دن یہی بات جاننے کے لیے میں آدھی رات کو اٹھی اور چھت سے اس گھر میں جھانکنے لگی۔ وہ ابھی بھی گھر میں ہی گھوم رہا تھا۔ اچانک ہی پلٹ کر مجھے دیکھنے لگا۔ میں پیچھے کو ہوئی تھی، لیکن کسی سے بری طرح ٹکرا گئی۔ حیرت سے میری آنکھیں پھٹ گئی ہوں گی، کیونکہ وہ تو میرے پیچھے ہی موجود تھا۔ میں نے بمشکل سے کہا، کون ہو تم؟ وہ مسکرایا، پھر کہنے لگا، وہی جسے تم ابھی ابھی دیکھ رہی تھی۔
پھر میں اسے ڈرتے ڈرتے کہنے لگی پر وہ تو نیچے تھا، تم اوپر کیسے آ گئے؟ وہ میری بات سن کر مسکرایا اور کہنے لگا ہاں وہ الگ ہے، میں الگ۔ اس کی بات مجھے سمجھ نہ آئی۔ پھر وہ کہنے لگا وہ ایک انسان ہے، اس کا نام داؤد ہے، میں ایک جنزاد ہوں، میرا نام بھی داؤد ہے، میں بچپن سے ہی اس کے ساتھ رہتا آ رہا ہوں، اس کی اور میری دوستی ہے۔ جب وہ یہاں اس گھر میں رہنے آیا اس کے ساتھ میں بھی یہاں آ گیا، تمہیں دیکھا تو تم پر عاشق ہو گیا، اس لیے تو خود کو تمہارے سامنے ظاہر کیا ہے۔ میں اس کی عجیب کہانی پر چکرا کر رہ گئی تھی۔ پھر میں نے ڈرتے ڈرتے اس دیوار سے نیچے جھانکا، وہ داؤد نام کا لڑکا پوری شان سے گھر میں گھوم رہا تھا۔ میرے سامنے کھڑا جنزاد خود کو اس کا دوست بتا رہا تھا۔ اچانک ہی مجھے زوردار چکر آیا اور میں نیچے گر گئی۔ آنکھ کھلی تو میں اپنے کمرے میں موجود تھی۔ ابا میرے سرہانے کھڑے تھے، پھر مجھے ڈانٹتے ہوئے کہنے لگے آدھی رات کو چھت پر کیا لینے گئی تھی؟ وہ تو شکر تھا کہ میں دروازہ دیکھنے گیا، کھلا پڑا تھا تو چھت پر گرا ہوا تمہیں دیکھا۔ میں خالی خالی نگاہوں سے ابا کو دیکھے جا رہی تھی۔ اس جنزاد کا یوں میرے سامنے آنا اور اس لڑکے کا اس گھر میں گھومنا عجیب کہانی تھی۔ جب میں ڈر ڈر کر رہنے لگی تھی، میری ماں اور بہنیں تو ویسے ہی گھر میں زیادہ نہ ٹکتی تھی، کبھی شاپنگ کرنے چلی جاتی تو کبھی کسی رشتہ دار کے گھر۔ مجھے اکیلے گھر میں رہنے سے خوف محسوس ہوتا تھا۔ ایک دن شام کا وقت تھا، اچانک ہی دروازے پر دستک ہونے لگی۔ میں نے اندر سے ہی پوچھا کون؟ تو دروازے پر موجود نوجوان کہنے لگا میں داؤد ہوں، رات کا کھانا لینے آیا ہوں۔ میں سمجھ نہ سکی تھی کہ جنزاد ہے یا وہی لڑکا۔ پھر میں نے جلدی سے ٹرے میں کھانا رکھا اور اس کے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ پکڑاتے ہوئے اچانک ہی اس کی انگلیوں نے میرے ہاتھ کو چھوا تو ایسے لگا جیسے کسی انگارے نے میرے ہاتھ کو چھو لیا ہے۔ میں فوراً ہی اندر بھاگ آئی، میرا دل بہت زور سے دھک دھک کر رہا تھا، ایسے لگ رہا تھا وہ جنزاد میرے آس پاس ہی موجود ہے۔ میں اپنے کمرے میں بالکل اکیلی بیٹھی تھی، باہر گف اندھیرا چھایا گیا ہوا تھا، کیونکہ اچانک لائٹ چلی گئی تھی۔ میرے کمرے میں تھوڑی سی روشنی آ رہی تھی۔ اچانک اس روشنی میں کسی کا لمبا چوڑا سا ہیولا محسوس ہوا۔ میں اٹھ کر بیٹھ گئی، کھڑکی سے باہر جھانکنے لگی، وہاں تو کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ جیسے ہی پلٹی، اچانک ہی کمرے کا دروازہ زور زور سے ہلنے لگا، ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی جان بوجھ کر اسے ہلا رہا ہو۔ پھر دونوں دروازے پٹ سے بند ہو گئے۔ اب میں کمرے میں قید ہو کر رہ گئی تھی، مجھ سے ہلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ تبھی بیٹھ کر نیچے سے عجیب سی آواز آئی جیسے وہاں کوئی چھپا بیٹھا ہو۔ میں نے ڈرتے ڈرتے نیچے جھانک کر دیکھا تو میرے منہ سے چیخ نکل گئی، کیونکہ وہی لمبا چوڑا جنزاد بیڈ کے نیچے بیٹھے اپنی سفید آنکھوں سے مجھے گھور رہا تھا۔ اب تو خوف سے میں بے قابو ہو گئی تھی۔ بمشکل اپنا دوپٹہ لیا اور بھاگتی ہوئی کمرے کا دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔ برابر میں گھر کا دروازہ کھلا پڑا تھا، میں منہ اٹھا کر وہیں چلی گئی۔ دیکھا تو سامنے وہی نوجوان داؤد کھڑا تھا، اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی۔ پھر مجھے پریشانی سے دیکھتے ہوئے کہنے لگا آپ تو برابر کے گھر میں رہنے والی لڑکی ہیں، کیا ہوا آپ کو؟ میں ڈرتے ڈرتے اسے کہنے لگی وہ گھر میں کوئی ہے، میں اکیلی تھی تو اس لیے گھبرا گئی۔ وہ کہنے لگا کوئی چور ڈاکو تو نہیں؟ میں نے فوراً ہی نفی میں سر ہلا دیا تھا۔ میں اسے کیسے بتاتی کہ میرے گھر میں وہی اس کا دوست جنات چھپا ہوا ہے، لیکن نہ جانے وہ جھوٹ کہہ رہا تھا یا سچ، اس لیے میں خاموش ہو گئی۔ پھر وہ دروازے سے گلی میں جھانک کر دیکھنے لگا، میں بہت ڈری ہوئی تھی۔ پھر میرے پاس آیا اور بولا ابھی گلی میں کوئی بھی نہیں ہے، اس لیے آپ اپنے گھر چلے جائیں، اگر کسی نے رات کی اس پہر میرے گھر میں آپ کو دیکھ لیا تو ہنگامہ مچ جائے گا، اس طرح آپ کی بھی عزت خراب ہوگی اور میری بھی۔ میں سر جھکا کر گھر میں لوٹ آئی تھی، لیکن میں سوچنے لگی کہ آخر یہ میرے ساتھ ہی سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ اس دن جنزاد نے میرے سامنے خود کو کیوں ظاہر کیا ہے؟ اب میرے سر میں درد رہنے لگا تھا۔ شام کو اماں اور بہنیں لوٹی تو ان کے ساتھ شخص کو دیکھ کر میرا منہ بن گیا، کیونکہ یہ میری سوتیلی ماں کا بھائی تھا، ایک گندی نظر والا اور بد نیت انسان جو آج سے نہیں کئی سالوں سے میرے اوپر نظر رکھے ہوئے تھا۔ وہ جب بھی اس گھر میں آتا تو میرا جینا حرام ہو جاتا تھا۔ میں نے ایک دن جب وہ میری بہن سے کہہ رہا تھا کہ اپنی سوتیلی بیٹی کی شادی مجھ سے کرو، یہ سنا تو تب سے تو وہ مجھے اور بھی برا لگنے لگا تھا۔ اس کی بات سن کر مجھے آگ لگ گئی تھی۔ وہ میری بات کی عمر کا تھا، لیکن ابھی بھی نشہ کرنے کی وجہ سے اس کی شادی نہ ہوئی تھی۔ وہ جب بھی آتا میں اپنے کمرے تک محدود ہو جاتی، لیکن بہانے سے کبھی کچن سے چکر لگاتا تو کبھی میرے باپ کا نہ ہونے کا فائدہ اٹھا کر میرے جسم کو پاس سے گزرتے ہوئے چھو کر چلا جاتا۔ میں اس کی ان حرکتوں کی وجہ سے بہت پریشان تھی اور اپنی سوتیلی ماں سے شکایت کی تو وہ کہنے لگی اچھا تم میرے بھائی پر الزام لگا رہی ہو، چاہتی ہو کہ وہ اس گھر میں نہ آئے۔
میں سوچنے لگی کہ ابا کو اس کی شکایت لگا دیتی ہوں، لیکن جانتی تھی ابا نے کہا میری کوئی بات سننی ہے۔ وہ تو آنکھیں بند کر کے اپنی بیوی پر ہی بھروسہ کرتے تھے۔ میں نفرت بھری نظروں سے دیکھ کر اپنی ناپسندیدگی کا احساس دلاتی تو وہ خباثت سے ہنسنے لگ جاتا۔ اس کے آنے سے میں عجیب سے خوف میں مبتلا ہو جاتی تھی۔ ایسے لگتا تھا جیسے میری اس گھر میں عزت محفوظ نہیں، حالانکہ وہ اپنی دونوں بھانجیوں سے تو بالکل بیٹیوں کی طرح پیار کرتا تھا، ان کے ساتھ ہنسی مذاق کرتا، لیکن مجھے نہ جانے کیوں اتنی گندی نظروں سے دیکھتا تھا۔ پھر ایک دن وہ دونوں اپنی سہیلی کے گھر گئی ہوئی تھی، جبکہ میری سوتیلی ماں محلے میں کسی عورت کے پاس اچانک ہی وہ ان کی غیر موجودگی میں گھر آ گیا۔ اس نے اس سے کرخت لہجے میں بات کی اور کہنے لگی آپ ابھی اس گھر سے چلے جائیں، کوئی بھی نہیں ہے، لیکن وہ زبردستی دروازہ کھول کر اندر آ گیا۔ میں اپنے کمرے میں جانے لگی، دروازہ بند کرنے ہی والی تھی کہ اچانک زبردستی وہ دروازہ کھول کر اندر گھس گیا۔ آج شاید وہ نشہ کر کے آیا تھا، اس کی لال آنکھیں بتا رہی تھیں کہ وہ اپنے خواصوں میں نہیں ہے۔ اس سے پہلے کہ میں چیخو پکار کر کے لوگوں کو جمع کر لیتی، اچانک اس نے اپنا ہاتھ مضبوطی سے میرے منہ پر جما دیا۔ اب میں کسی بے بس پرندے کی مانند پھڑپھڑا رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ میرے ساتھ کچھ غلط کرتا، اچانک ہی کسی نے اس کے سر پر وار کیا تھا۔ وہ فوراً زمین پر گر گیا تھا۔ اس کے پیچھے وہی سفید آنکھوں والا جنزاد کھڑا تھا جس نے آج میری عزت بچا لی تھی۔ میں حیران ہو گئی، بھلا اسے کیسے خبر ہوئی کہ میں مشکل میں ہوں، اور اس نے اس بدبخت آدمی کو اٹھا کر دور پھینک دیا تھا۔ وہ درد کی شدت سے تڑپنے لگا تھا، اس کے خوف سے وہ ہوائیاں اڑ گئی تھیں۔ وہ ایسی ہی زخمی حالت میں گھر سے باہر بھاگ گیا۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے اور جنزاد وہ کہنے لگا میں تو وہی دیکھتے ہی تم سے محبت کرنے لگا تھا، آج کے بعد تمہیں جو بھی ستائے گا اس کا یہی انجام ہوگا۔ میں اس کی محبت پر حیران رہ گئی تھی، بھلا کیسے کوئی جنزاد ایک لڑکی سے محبت کر سکتا ہے، لیکن حقیقت تو یہ تھی کہ اس کا ساتھ پا کر میں خود کو محفوظ تصور کر رہی تھی۔ پھر وہ مجھ سے ڈھیروں باتیں کرنے لگا اور کہنے لگا کہ میں بچپن سے ہی ایک پرانے اسکول میں جا رہا تھا، وہاں یہ لڑکا داؤد بھی پڑھتا تھا۔ یہ مجھے بہت اچھا لگتا تھا کیونکہ یہ اکیلا رہتا تھا، اس کا کوئی بھی اپنا نہ تھا۔ اس بھری دنیا میں نہ ہی اس نے کبھی کوئی دوست بنایا تھا، اور ایک دن میں اس کے سامنے آیا تو اس نے مجھے اپنا دوست بنا لیا۔ پھر مجھے کہنے لگا کہ میں یتیم لڑکا ہوں، میرے چاچا نے مجھے پالا ہے، چاچی بہت ظالم ہے، کھانے کو روٹی بھی نہیں دیتی، میں بھوکا ہی اسکول آتا ہوں۔ مجھے یوں تکلیف ہوئی اور دیکھ کر بہت دکھ ہوا، تبھی میں نے اس کے ساتھ دوستی کر لی اور ہر مشکل ہر مصیبت کی گھڑی میں اس کا ساتھ دیتا ہوں۔ یہ جہاں بھی جاتا ہے میں اس کے ساتھ ہی ہوتا ہوں۔ اب یہ اپنا گھر چھوڑ کر یہاں اس گھر میں رہنے لگا ہے تو یہاں بھی میں اس کے ساتھ رہنے چلا آیا۔ جانتا نہیں تھا کہ مجھے یہاں تم جیسی خوبصورت لڑکی مل جائے گی۔ اس عجیب و غریب دوستی پر تو میں حیران تھی، لیکن اب اس جنزادے کے ساتھ میں نے بھی محبت کا رشتہ بنا لیا تھا۔ بچپن سے لے کر آج تک نہ تو میں نے کوئی سہیلی بنائی تھی اور نہ ہی مجھے اجازت تھی کہ میں کسی دوست کو اپنے دکھ درد سنا سکوں۔ یوں بچپن سے لے کر آج تک جو میرے ساتھ ہوا تھا میں نے اپنا دل کھول کر اس جن کو بتا دیا۔ کہنے لگا آج کے بعد تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچنے دوں گا، یوں سمجھو کہ تمہاری زندگی میں آنے والے دکھ درد میری محبت کی وجہ سے پہلے ہی غائب ہو گئے ہیں۔ اب میں نے مسکرانا سیکھ لیا تھا۔ جب میری ماں نے میرے چہرے پر ہنسی دیکھی تو وہ بری طرح جل گئی اور مجھ پر گہری نظر رکھنی شروع کر دی۔ ایک دن میں نے سنا جب نوشابہ میری سوتیلی ماں سے کہہ رہی تھی کہ امی مجھے لگتا ہے کہ صبا نے برابر والے گھر میں رہنے والے لڑکے سے عشق شروع کر دیا ہے۔ اس کی اس گھٹیا بات میں بہت غصہ ہو گئی، لیکن میں نے سوچ لیا تھا کہ اب میں کسی کی پرواہ نہیں کروں گی، دنیا میں جتنا میرے ساتھ برا ہونا تھا ہو گیا، اور وہ جنزاد میری مدد کرنے والا تھا جو ہر مشکل سے مجھے بچا سکتا تھا۔ میں آدھی رات تک اس سے باتیں کرتی رہتی۔ پہلے وہ سارے گھر کے کام کاج کرنا میرے لیے بہت دشوار تھا، لیکن اب اس کی مدد کی وجہ سے وہ کام چٹکیوں میں کر لیا کرتی تھی، مجھے تھکن کا احساس بھی نہ ہوتا۔ پھر وہ ایک دن میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ تم میری دنیا میں جانا چاہتی ہو، کہ یہاں رہنا چاہتی ہو۔ میں بہت پرجوش تھی، فوراً ہی اسے کہنے لگی کہ ہاں، لیکن ایسا ممکن نہیں کیونکہ اس بات کی خبر میری سوتیلی ماں کو ہو جائے گی، وہ میرا جینا حرام کر دے گی۔ وہ مسکرایا اور کہنے لگا نہیں، تم میرے ساتھ رات میں چلنا اور صبح ہونے سے پہلے میں تمہیں واپس لے آؤں گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، کل رات کو میں تمہارے ساتھ چلوں گی، لیکن اس بات کی خبر کسی کو ہوگی تو نہیں۔ اس نے مجھے یقین دلایا تھا کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ دوسرے دن میں خوشی خوشی پورے گھر کے کام کرتی رہی اور نوشابہ اور فرحین اس تاڑ میں تھیں کہ میرے چہرے پر چھائی خوشی کا راز جان سکیں۔ میری خوشی میری ماں سے دیکھی نہ گئی تو وہ کہنے لگی دوپہر کا کھانا بنانے کے بعد کپڑے دھو لینا۔ ان کی بات پر مجھے غصہ آ گیا تھا، مجھے غصہ آیا، لیکن کچھ لمحوں کے بعد ہی وہ غصہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔
جب مجھے یاد آیا کہ آج رات تو میں اس جنزادے کے ساتھ اس کی دنیا دیکھنے جاؤں گی۔ جلدی سارا کام نمٹا لیا۔ اب میں رات کے کھانے کے بعد اپنے کمرے میں موجود تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ جن آیا اور خود بہت اچھے سے تیار ہو کر آیا تھا، اور میں نے بھی خود کو بہت اچھے سے تیار کر لیا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ مجھے کہاں لے کر جا رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ میں خود کو ہواؤں میں محسوس کر رہی تھی۔ دور جنگلوں میں سے ہوتے ہوئے کئی دنوں کا سفر چند لمحوں میں طے ہو گیا۔ پتہ ہی نہیں چلا اس کے قبیلے میں آ گئی اور کہنے لگا، ویسے تو ہم جنزاد یہیں رہتے ہیں، لیکن میں یہاں نہیں رہتا کیونکہ میں اپنے دوست کے ساتھ خوش رہتا ہوں۔ جب تک اسے میری ضرورت ہے میں اس کے پاس ہی رہوں گا۔ وہاں پہ جنزادیاں تھیں جو بہت حیرت سے مجھے دیکھ رہی تھیں۔ ان کی ایک خاص دنیا میں مجھے بہت عزت ملی تھی۔ جنزادہ کہنے لگا کہ میں یہاں کا سب سے طاقتور جنزاد ہوں، میں چاہوں تو سردار کی بیٹی سے شادی کر کے اس قبیلے کا سردار بن سکتا ہوں، لیکن اب میرا ارادہ بدل گیا ہے۔ اس کی بات پر میں حیران تھی۔ پھر وہ کہنے لگا، تمہاری وجہ سے، کیونکہ میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں، شادی کر کے تمہیں اپنی دنیا میں لے آؤں گا۔ اس کے ان دل فریب باتوں نے مجھے بہت متاثر کیا تھا۔ میں اپنے آپ کو خوش نصیب تصور کر رہی تھی۔ صبح ہونے سے پہلے ہی وہ مجھے میرے کمرے میں چھوڑ گیا تھا۔ پھر ایک دن ابا آئے اور میری سوتیلی ماں سے کہنے لگے، برابر میں رہنے والا لڑکا شادی کرنا چاہتا ہے۔ وہ خوش ہو گئی اور کہنے لگی، اچھا نوشابہ سے یا فری سے؟ تو ابا کہنے لگے، نہیں، وہ صبح سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ ابا کی اس بات نے میرے ہوش اڑا دیے۔ میں ابا کو منع کرنے والی تھی، اچانک میری سوتیلی ماں چیخنے لگی، ایسا نہیں ہو سکتا، میں اپنی دونوں بیٹیوں سے پہلے اس کی شادی نہیں کروں گی۔ اب باقی اگلی بات نے انہیں خاموش کروا دیا تھا۔ جب وہ کہنے لگے، وہ شادی کے لیے بہت سے پیسے دینے کو تیار ہے، ہماری ایک پائی بھی نہیں لگے گی، اس کی شادی بھی ہو جائے گی، تم وہ رقم اپنی بیٹیوں کے لیے اٹھا کر رکھ دینا۔ یہ بات سن کر تو وہ خوش ہو گئی اور کہنے لگی، ٹھیک ہے، پھر جلدی سے شادی کی تیاریاں کرو۔ لیکن میں خوش نہ تھی، میں اس دن سے ملنا چاہتی تھی، جیسے اپنے دوست کے ارادوں سے بے خبر رہا۔ اگر اس نے مجھ سے محبت کا اظہار کیا تھا تو میں بھی اسے پسند کرنے لگی تھی۔ میں پوری رات اس کا انتظار کرتی رہی، وہ نہ آیا۔ دوسری طرف ابا اور میری سوتیلی ماں شادی کی جلدی ہو رہی تھی، تبھی انہوں نے صرف ایک ہفتے کے بعد ہی آنے والے جمعہ کو میرا نکاح اس لڑکے داؤد کے ساتھ طے کر دیا۔ اب میں رو کر بے حال ہو رہی تھی۔ میں نے دیکھا نہ ابا میرا کوئی جہیز دے رہے تھے اور نہ ہی اماں کی کوئی تیاری کر رہے تھے۔ سارا خرچہ وہ لڑکا داؤد اٹھا رہا تھا۔ سنا تھا کہ اس کے باپ کی جائیداد کا بہت بڑا حصہ اس کے پاس ہے۔ پھر نکاح سے ایک رات پہلے وہ دن زیادہ اچانک میرے کمرے میں آیا اور میں آنسو بھری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگی، تم تو مجھے کہہ رہے تھے کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو، پھر کیسے کسی دوسرے کے ساتھ شادی کر سکتی ہوں؟ میں یہاں میں نہیں رہنا چاہتی، مجھے تمہاری دنیا میں جانا ہے۔ نہ جانے مجھے اس سے کیسے عشق ہو گیا تھا، میں خود کو بھی سمجھ نہ پا رہی تھی۔ پھر وہ کہنے لگا، میں آخری بار تمہارے سامنے آیا ہوں، پھر میرے دوست کی خواہش ہو، اس لیے میں اس کی خوشی پر اپنی خوشی کو برتری نہیں دے سکتا۔ میں نے ہمیشہ اس کی ہر مشکل میں اس کا ساتھ دیا ہے، ہاں، لیکن زندگی میں کبھی بھی اگر تمہیں میری ضرورت محسوس ہو تو آنکھیں بند کر کے مجھے یاد کر لینا۔ وہ اداس تھا، لیکن میں رو کر اسے روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ پھر وہ میرے سامنے سے غائب ہو گیا۔ پھر اگلے ہی دن میرا نکاح داؤد کے ساتھ ہو گیا تھا۔ میں جانتی تھی کہ وہ جنزاد اب کبھی میرے سامنے نہیں آئے گا۔ داؤد کی زندگی میں میرے آنے کے بعد وہ اس کا ساتھ چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ اب میں دلہن بن کر داؤد کی زندگی میں آ چکی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ یہ کیسی محبت تھی جو ایک جنات کے ساتھ ہوئی تھی، لیکن سچ تو یہ تھا کہ میں اسے بھلا نہ پائی تھی۔ لیکن اب داؤد میرا شوہر بن چکا تھا، اس لیے میں کوشش کرتی تھی کہ اس کی بیوی ہونے کی حیثیت سے میں اس کا ہر فرض پورا کروں۔ داؤد فطرتاً ایک اچھا انسان تھا، اس نے اپنی زندگی میں بہت سی محرومیاں دیکھی تھی۔ پھر ایک دن وہ مجھے کہنے لگا، تم جانتی ہو کہ بچپن سے لے کر آج تک میں نے کیسا وقت گزارا ہے۔ جب میں 5 سال کا تھا کہ میری امی ابو ایک حادثے میں مر گئے۔ میری ذمہ داری چچا کے پاس آ گئی۔ ابو نے کافی جائیداد اور کاروبار چھوڑا تھا، انہوں نے ان سب پر قبضہ کر لیا اور مجھے بالکل سائڈ پر کر دیا۔ میری خود کی کوئی پہچان نہ تھی، میں اپنے آپ کو ایک یتیم لاوارث انسان سمجھتا تھا۔ جوانی سے لے کر آج تک میں نے کوئی خوشی نہ دیکھی تھی۔ اسکول میں میرے آس پاس کے بچے مجھے اس بات کا احساس دلاتے کہ میرے سر پر کوئی بھی نہیں ہے، کیونکہ کبھی بھی چچا یا چچی میرے سرپرست کی حیثیت سے اسکول میں نہ آئے تھے۔ تمہیں یہ جان کر حیرت ہوگی کہ میں صرف 12 سال کا تھا اور خودکشی کرنا چاہتا تھا۔ ایک دن اکیلا ایک خالی بلڈنگ پر چڑھ گیا اور وہاں سے چھلانگ لگانے والا تھا۔ اچانک مجھے کسی نے بچا لیا۔ میں حیران تھا کہ مجھے بچانے والا کون ہے، کیونکہ وہ جگہ تو بالکل ویران تھی۔ پھر میرے ہوش اڑ گئے۔ میرے سامنے بالکل میری ہم عمر ایک ڈراؤنی شکل والا لڑکا کھڑا تھا۔ اس نے ہی مجھے اپنے بازو میں تھام کر نیچے گرنے سے بچا لیا تھا۔ اتنا چھوٹا لڑکا اور اتنا طاقتور۔ میں نے اس سے پوچھا تو وہ کہنے لگا، میں ایک جنزاد ہوں، انسانوں سے کئی گنا زیادہ طاقت رکھتا ہوں۔ اس بلڈنگ میں کئی سالوں سے رہ رہا ہوں۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ ایک طاقتور جنزاد بن گیا۔ پھر اس نے میری کہانی سنی تو کہنے لگا، اپنے آپ کو اکیلا مت سمجھو،
آج سے میں تمہارا دوست ہوں۔ اب وہ میرا دوست بن گیا تھا۔ میری خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ گھر میں چاچی مجھے کھانے کو بھی نہ دیتی، لیکن جب سے وہ جنزاد میرا دوست بنا تھا تب سے میری ہر خواہش بن بولے ہی پوری ہو جاتی۔ وہ مجھے کہتا کہ ہم نیک جنات میں سے ہیں، انسانوں کی مدد کرتے ہیں، انہیں تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے۔ میرے قبیلے کے جنات سب اکٹھے رہتے ہیں، لیکن میں انسانوں کی دنیا میں رہنا پسند کرتا ہوں۔ کسی بھی انسان کو تکلیف میں دیکھتا ہوں تو فوراً اس کے پاس پہنچ جاتا ہوں۔ دن بدن میری اور اس کی دوستی گہری ہوتی گئی۔ پھر جب میں جوان ہو گیا تب وہ میرے ساتھ ہی تھا۔ وہ میرے بغیر رہتا تھا اور نہ میں اس کے بغیر۔ اب میں ایک نوجوان بن گیا تھا، پھر اپنے چچا کے سامنے کھڑا ہوا اور اس سے اپنا حق مانگنے لگا۔ چچا جان اس بات پر بڑا فروختہ ہوئے اور انہوں نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ میں اپنا حصہ لے کر یہاں آ گیا، تمہارے ابا سے اپنے دل کی خواہش کا اظہار کر دیا کہ میں کسی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میں نہیں جانتا تھا کہ ان کے گھر میں بھی 2 جوان بیٹیاں ہیں۔ پھر انہوں نے میرا رشتہ تمہارے ساتھ طے کر دیا۔ مجھے اس بات پر کوئی اعتراض نہیں تھا، لیکن تمہیں دیکھا تو زندگی لگنے لگی، ورنہ تو میری زندگی میں کوئی رونق ہی نہیں تھی۔ لیکن میرے ساتھ رہنے والا جنزاد نہ جانے کہاں چلا گیا۔ وہ میرا سچا دوست تھا، میں نہیں جانتا تھا کہ وہ کیوں چپ چاپ مجھ سے ناراض ہو کر چلا گیا۔ میں اپنے شوہر کی بات پر سر جھکا کر رہ گئی۔ کیسے بتاتی کہ وہ جنات پہلے دن سے ہی میرا عاشق ہو گیا تھا۔ اس نے میرے دل میں محبت کی ایسی جگہ بنا لی، لیکن جب اپنے دوست کی شادی مجھ سے ہوتے ہوئے دیکھی تو وہ خود مجھے چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے کہیں دوسری دنیا میں چلا گیا۔ اب دھیرے دھیرے میں ہر ممکن کوشش کر رہی تھی کہ اپنی زندگی اپنے شوہر کے نام پر گزاروں اور اس جنزاد کا خیال دل میں نہ آنے دوں۔ میرے برابر میں ہی میری سوتیلی ماں اور ابا رہتے تھے، لیکن رفتہ رفتہ انہوں نے داؤد کی ساری جائیداد ہتھیانی شروع کر دی۔ میں ان کی فطرت اچھی طرح جانتی تھی، کیسے روکتی، آخر وہ میرے ماں باپ ہی تو تھے۔ ابھی شادی کو 1 سال ہی ہوا تھا، میرے ہاں اولاد بھی نہ ہوئی، لیکن اچانک داؤد کی طبیعت خراب رہنے لگی۔ پھر ڈاکٹر نے بتایا کہ اس کا بہت مہنگا آپریشن ہوگا، ان کے جگر میں رسولی ہے۔ یہ خبر میرے اوپر بجلی بن کر گری تھی۔ جب میں نے اپنے ابا سے اس بات کا ذکر کیا تو وہ کہنے لگے، بیٹا اس کے پیسوں سے تو میں نے اپنا کاروبار کر لیا ہے۔ انہوں نے داؤد کے سارے پیسے ہتھیا لیے تھے، ہمیں بالکل کنگال کر کے رکھ دیا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ میرے باپ ہو کر یہ بھی کر سکتے ہیں۔ اب میں دن رات روتی رہتی، دعوت کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی تھی، اس کا جلد از جلد آپریشن کروانا چاہتی تھی۔ پھر ایک دن اچانک ہی میری زندگی میں ہلچل ہوئی جب وہ جنزاد اس گھر میں آ کر رہنے لگا۔ میں دیکھ کر حیران تھی۔ پھر آدھی رات کو میرے پاس آیا اور کہنے لگا، تم تکلیف میں ہو اس لیے میں تمہارے پاس آیا۔ میں اس کے سامنے رونے لگی اور بولی، ہاں میری زندگی تو تکلیفوں کا دوسرا نام ہے۔ میری وجہ سے داؤد کی زندگی میں بھی نحوست چھا گئی ہے۔ تمہیں بہت سے پیسوں کی ضرورت ہے جو اس وقت ہمارے ہاں نہیں، اس لیے ایک قیمتی انگوٹھی مجھے تھمائی اور کہنے لگا، یہ سردار کی طرف سے مجھے تحفے میں ملی تھی، بہت قیمتی ہے، اسے بیچ کر اپنے شوہر کا علاج کروا لو۔ وہ میرا دوست ہے، مجھے اس کی زندگی عزیز ہے۔ میں جانتی تھی کہ وہ نہ مجھے تکلیف میں دیکھ سکتا ہے اور نہ ہی اپنے اس دوست کو جس کے ساتھ اس نے ایک عمر گزاری تھی۔ داؤد کے آپریشن کے لیے پیسوں کا بندوبست ہو گیا۔ پھر آخرکار ان کا آپریشن کامیاب رہا اور وہ صحت یاب ہو کر گھر آ گئے۔ گھر میں جتنے بھی پیسے پڑے تھے ان سے ہی گھر کا خرچہ چل رہا تھا۔ اچانک ہی بارشیں شروع ہو گئی تو یہ گھر مزید خستہ حال ہو گیا۔ اب یہاں رہنا بہت مشکل تھا، اسی لیے داؤد کے کہنے پر ہم نے دوسرا مکان لے لیا۔ پھر جیسے ہی ہم اس مکان میں شفٹ ہوئے تو اس کے آس پاس کے لوگ جمع ہوئے اور مکان کے باہر کھڑے ہو کر انہوں نے داؤد کو بلایا اور کہنے لگے، بھائی آپ اس مکان میں کیوں رہ رہے ہیں؟ یہ گھر تو بہت سالوں سے خالی ہے اور یہ آصف زدہ گھر ہے۔ داؤد عجیب انداز میں مسکرایا، شاید وہ لوگ نہیں جانتے تھے کہ وہ پہلے ہی ایک جنزاد کا دوست رہ چکا تھا۔ اس لیے داؤد نے انہیں یہ کہہ دیا کہ مجھے اس گھر میں کوئی مسئلہ نہیں، جب حالات بہتر ہوں گے تو میں مکان تبدیل کر لوں گا۔ پھر وہ گھر آ کر مجھے یہی بات بتا رہے تھے، میں بھی ان کی بات پر مسکرا دی۔ پھر جیسے جیسے دن گزرتے رہے میرے ساتھ عجیب و غریب ہونے لگا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ اس گھر میں رہنے والے شیطان جنات ہیں۔ جیسے ہی میرا شوہر سو جاتا تو اچانک ہی عجیب سے شور سے میری آنکھ کھل جاتی۔ اٹھ کر دوسرے کمرے میں جاتی تو وہاں سناٹا ہوتا۔ جیسے ہی میں سونے کے لیے لیٹی اچانک کمرے کے دروازے بجنے لگے۔ اب میں خوفزدہ رہنے لگی تھی، اگر اس گھر میں رہنے کے لیے نیک جنات ہوتے تو وہ کبھی بھی ہم اس طریقے سے تنگ نہ کرتے۔ پھر میں نے ڈرتے ڈرتے یہ بات اپنے شوہر کو بتا دی۔ وہ بھی حیران ہوا اور کہنے لگا، اچھا مجھے کچھ ایسا محسوس نہیں ہوا۔ اب اس گھر میں رہنا واقعی عذاب ہو گیا تھا، کیونکہ جیسے ہی میں کچن میں کھانا پکانے کے لیے آنچ ہلکی کر کے کمرے میں آتی تو نہ جانے کون آنچ تیز کر دیتا اور کھانا پورا جل جایا کرتا تھا۔ کبھی نہانے گھسی تو نل میں پانی ہی آنا بند ہو جاتا تھا۔ دوسری طرف شوہر کو کہتی تو وہ کہنے لگتا کہ نہیں، ٹینکی تو بھری ہوئی ہے۔ عجیب و غریب معاملات میرے ساتھ ہونے لگے تھے۔ ایک دن اپنی الماری سے کپڑے نکالنے لگی تو اتنے بڑے بڑے سوراخ کپڑوں میں موجود تھے، ایسے لگ رہا تھا جیسے انہیں کینچی سے کاٹ دیا گیا ہو۔ خوف سے میرا برا حال ہو گیا تھا۔ اب میں اکیلی گھر میں رہ ہی نہیں پا رہی تھی۔ داؤد کو بھی ایک جگہ پر کام لگ گیا تھا اور روزانہ صبح جاتا اور رات گئے تک ہی واپس آتا۔ میں پوری رات جا کر گزارتی۔ پھر ایک دن میں داؤد سے کہا کہ اب اس گھر میں مزید نہیں رہ سکتی، کیونکہ لوگ صحیح کہتے کہ یہ گھر آصف زدہ ہے۔ پھر وہ کہنے لگا، اچھا ٹھیک ہے، 1 مہینہ برداشت کر لو، جیسے ہی پہلی تنخواہ ملے گی میں گھر تبدیل کر لوں گا۔
پھر ایک دن ساتھ والی پڑوسن آئی تو میں نے پریشانی میں اسے اس بات کا ذکر کیا تو وہ کہنے لگی میں نے تو پہلے ہی تمہیں اس بات سے آگاہ کر دیا تھا، اب دیکھو تمہیں کتنی تکلیف اٹھانی پڑ رہی ہے۔ میرے چہرے پر پریشانی دیکھ کر وہ کہنے لگی اچھا میرے ساتھ چلو، یہاں اس کالونی سے تھوڑی دور ایک عامل ہے، وہ ان چیزوں سے بہت واقف ہے اور ان کا علاج کرتا ہے، تم اس کے پاس چلو اور اس سے پوچھو کہ آخر یہ سارے معاملات تمہارے ساتھ کیوں ہو رہے ہیں۔ میں اس کے ساتھ چلنے پر رضامند ہوگی۔ دوسری صبح داؤد کے کام پر جانے کے بعد میں ہمسائی کے ساتھ سامل کے پاس چلی گئی۔ وہاں دوسری عورتوں سے بھی میری ملاقات ہوئی جو اپنے اپنے مسائل لے کر آئی ہوئی تھیں۔ پھر میرے ساتھ والی پڑوسن اس عامل سے کہنے لگی بابا جی یہ بچی بہت پریشان ہے، جب سے نئے گھر میں آئی ہے اس کے ساتھ عجیب و غریب واقعات پیش آ رہے ہیں۔ پھر وہ عامل کہنے لگا بی بی کیا تم اس بیری والے گھر میں تو نہیں رہ رہی؟ میں نے کہا ہاں مولوی صاحب میں وہیں رہتی ہوں۔ وہ کہنے لگا اچھا وہاں تو ایک شیطان جنزادی رہتی ہے، اس نے ہی یقیناً تمہارا جینا حرام کر رکھا ہوگا، وہ ویسے بھی آدم زادیوں سے بہت چڑتی ہے۔ پھر ہمسائی کہنے لگی بابا جی اس کا کچھ توڑ تو بتائیں کیونکہ اس کا شوہر ابھی برے حالات سے گزر رہا ہے، اتنی جلدی ان کے لیے مکان تبدیل کرنا ممکن نہیں۔ وہ کہنے لگا ٹھیک ہے تم ایسا کرو کہ جب بھی تمہیں کچھ ایسا ویسا عجیب محسوس ہو تو فوراً ہی ایک عمل پڑھنے لگ جانا، اس سے وہ تنگ آ کر تمہارے سامنے سے بھاگ جائے گی، لیکن جتنی جلدی ہو سکے اس مکان کو تبدیل کرنا یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ مجھے اتنا یقین تو نہ آیا تھا کہ یہ عمل کرنے سے وہ ساری چیزیں آنا بند ہو جائیں گی، لیکن پھر بھی اپنے دل کو مضبوط کرنے کے لیے میں وہ عمل کرنے لگی۔ رات کو میرا شوہر بیچارہ تھکا ہارا کام سے آتا، کھانا کھا کر وہ سو جاتا تھا، ایسے میں وہ رات کو اٹھ کر ان کو میں پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، بیچارے کی حالت بری ہو جاتی تھی، اس لیے یہی سوچ کر پوری رات اکیلی بیٹھی رہتی تھی۔ پھر ایک دن میں نے صحن میں بھاگتے ہوئے قدموں کی آواز سنی، میں خوف سے تھر تھر کانپنے لگی۔ میں سمجھ گئی کہ یہ یقیناً وہی شیطان زادی ہے جو میرے ڈرانے کی کوشش کر رہی ہے۔ اٹھ کر باہر جانے کی ہمت بھی نہ ہو رہی تھی، اچانک ہی کمرے کے دروازے کے آس پاس ایک لمبا چوڑا سا نظر آیا اور وہ ایک سایہ تھا، کیونکہ یہ سایہ تو کسی مرد کا لگ رہا تھا۔ دل میں خیال آیا کہ کہیں کوئی چور ڈاکو تو نہیں، یہی سوچ کر دروازے سے جیسے ہی باہر جھانک کر دیکھنے لگی اچانک ہی میرے ہوش اڑ گئے۔ وہاں کوئی اور نہیں بلکہ وہی جنزاد تھا جو درخت کے نیچے بیٹھا سفید آنکھوں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں اب باہر گئی، اتنے سال بعد اسے اپنے سامنے دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئی تھی۔ میں کانپتے ہوئے لہجے میں اسے کہنے لگی تم کہاں؟ تو وہ بھاری سی آواز میں بولا ہاں اگر تم مجھے ایک بار یاد کرتی تو میں خود ہی تمہارے پاس آ جاتا، لیکن جب مجھے پتہ چلا کہ یہ شیطان زادی تمہیں ستا رہی ہے اس لیے فوراً سارے کام چھوڑ کر یہاں آ گیا تمہیں اسے بچانے کے لیے۔ میں سوچنے لگی کہ یہ جنزاد بھی مجھ سے اتنی ہی محبت کرتا ہے۔ پھر اس نے ایک حیرت انگیز انکشاف کیا تھا، وہ کہنے لگا اس گھر میں کوئی آسیب نہیں بلکہ یہ جنزادی ابھی اس گھر میں آئی ہے صرف تمہیں ستانے کے لیے۔ میں آنکھیں پھاڑ کر حیرت سے اسے دیکھنے لگی تو وہ بولا اس لیے کہ وہ مجھے ستائے؟ میں تم سے محبت کرتا ہوں اور ایک سردار کی بیٹی ہے، وہ شروع سے ہی مجھ سے شادی کرنا چاہتی تھی لیکن میں اسے شادی کرنے پر رضامند نہیں تھا۔ پھر اسے ایک عمل کے ذریعے معلوم ہو گیا کہ میں کسی اور آدم زادی سے محبت کرتا ہوں اور وہ کوئی اور نہیں بلکہ تم ہو۔ اس بات پر یہ بری طرح حسد کا شکار ہوئی اور بالآخر تمہیں ڈھونڈتی ڈھونڈتی اس گھر میں پہنچ گئی۔ اب یہ تمہیں ہر طرح سے ستانے اور اذیت دینے کی کوشش کر رہی ہے کہ کسی طرح تم اس بات سے آگاہ کر دو کہ مجھے تکلیف ہو اس بات کی، لیکن جب کہ میں اس قبیلے سے اس کو غائب کر دیا اب میں سمجھ گیا کہ ضرور یہ انسانوں کی دنیا میں گئی تم سے بدلہ لینے کے لیے۔ جب بھی اس کے پیچھے اس گھر میں آ گیا جہاں پر تم رہ رہی ہو، فکر نہ کرو اب یہ تمہیں کبھی تنگ نہیں کرے گی، تم جب تک چاہو اس گھر میں رہ سکتی ہو۔ میں اسے شکر گزار نظروں سے دیکھ رہی تھی، پھر میں اسے کہنے لگی کہ تم اتنے سالوں سے دوستی بھلا کر کہاں چلے گئے ہو؟ میرے شوہر سے ملنے بھی نہیں آتے؟ وہ کہنے لگا میں صرف تمہاری وجہ سے، کیونکہ میں تم سے محبت کرنے لگا تھا، نہیں جانتا کہ میرا دوست بھی تمہارے عشق میں گرفتار ہو گیا ہے، جب بھی اس نے تمہارے والد سے کہہ کر تمہارا رشتہ مانگا تھا۔ یہ بات صرف میں جانتا ہوں کہ وہ پہلے دن سے ہی تم سے محبت کرنے لگا تھا۔ اس کا یہ انکشاف میرے لیے حیران کن تھا۔ پھر وہ کہنے لگا وہ ایک اچھا اور نیک دل انسان ہے، میری دعا ہے کہ تم دونوں ساتھ خوش رہو، اگر زندگی میں کوئی بھی پریشانی ہو بس ایک بار مجھے یاد کر لینا، میں تمہیں شادی کا تحفہ دینے آیا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے میرے ہاتھ میں ایک باکس سمایا، وہ میرے سامنے جھک کر سلام کرتا غائب ہو گیا۔ اب اس گھر میں چاروں طرف سناٹا چھایا تھا۔ میں اس کا باکس سامنے اندر آئی، میرا دل گمسم تھا اور ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ جنزاد میرے سامنے موجود تھا۔ میرا شوہر بے خبری کی گہری نیند سو رہا تھا۔ جیسے ہی میں نے وہ باکس کھولا تو میں حیران رہ گئی، اس میں تو زیورات بھرے تھے، شاید ہمارے حالات بدلنے کے لیے وہ مجھے اتنا قیمتی تحفہ دے کر گیا تھا۔ پوری رات میں جنزاد کے خیالوں میں کھوئی رہی، صبح اٹھی تو مجھے بخار تھا۔ پھر داؤد کہنے لگا اب اس گھر میں رہنا بہت مشکل ہو گیا ہے، تمہاری بھی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، کل ہی دوسرا گھر دیکھتا ہوں۔ تو میں نے اس کا ہاتھ تھاما اور کہنے لگی نہیں، اس گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو سب میرا وہم تھا، اب میں بالکل ٹھیک ہوں۔ پھر وہ کہنے لگا ٹھیک ہے، وہ دن بعد مجھے تنخواہ ملنے والی ہے، اس کے بعد میں گھر تبدیل کر لوں گا۔ میں پورا دن اکیلی اس گھر میں موجود تھی، لیکن اس جنزاد کی محبت کہیں میرے آس پاس ہی موجود تھی۔ میں خود کو بہت تنہا محسوس کر رہی تھی۔ اچانک ہی دروازہ کھل کر میرے ابا اور سوتیلی ماں اندر آئے تھے۔ سوتیلی ماں نے مجھے گلے لگایا اور کہنے لگی دیکھو تو صحیح، زندگی بھر اسے اپنا نہ سمجھا تھا بلکہ اپنی سگی بیٹیوں کو ہی پیار کرتی رہی تھی،
لیکن آج وہ دونوں نگوڑی گھر سے بھاگ گئی تو مجھے احساس ہوا کہ یہ کتنی نیک بچی تھی جس نے کبھی میرے ظلم کے خلاف پلٹ کر جواب بھی نہیں دیا تھا۔ ابا بھی آنسو بہا رہے تھے، پھر کہنے لگے ان دونوں نے محلے میں میری عزت خراب کر دی، میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا۔ پھر میں انہیں کہنے لگی کہ آپ دونوں کہیں نہیں جائیں گے بلکہ یہیں میرے ساتھ اس گھر میں رہیں گے۔ میں قدرتی اس کایا پلٹ پر حیران تھی۔ صبح تک میں خود کو بہت اکیلا محسوس کر رہی تھی، لیکن آج نہ صرف اپنے شوہر کی محبت کا احساس ہو گیا تھا بلکہ ماں باپ کا بھی ساتھ پا لیا تھا۔ میں اپنے نصیب پر رشک کرنے لگی، شاید یہ سب اس جنسات کی وجہ سے ہوا تھا۔ نہ ہی وہ میری زندگی میں آتا اور نہ ہی میری زندگی میں یہ تبدیلی آتی۔ شام کو داؤد آئے تو ان کے ہاتھ میں میرے لیے خوبصورت گجرے تھے، پھر انہوں نے میری شکل دیکھی اور بڑی محبت سے وہ گجرے مجھے پہنا دیے۔ ہم دونوں کی زندگی میں ایک جنسات کی وجہ سے تبدیلی ہوئی تھی، اور حیران کن بات یہ تھی کہ وہ جنسات ایک ہی تھا۔ آج بھی میں دنیا کے لیے ہاتھ اٹھاتی ہوں تو میری دعائیں اس جنسات کی وجہ سے ہوتی ہیں، اور میں سوچتی ہوں کہ وہ جہاں بھی رہے بہت خوش رہے، کیونکہ خوش رہنا تو بہت آسان ہے، لیکن اگر ہم اپنے عمل سے دوسروں کو خوش کریں تو یہ بہت بڑی بات ہے۔